أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم ان میں سے کہ جو تم کماتے ہو، جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے پاک چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ومما ان چیزوں میں سے خرچ کرو اخرجنا لکم جو ہم نے نکالی تمہارے لیے من الارض زمین سے، پھل سبزیاں فروٹ معدنیات یہ سب اللہ نے زمین سے نکالی ہیں، ان میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث کہ تم خبیث ردی اور نکمی چیزوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ منہ تنفقون کہ ان میں سے تم خرچ کرنے لگتے ہو، اور حالت یہ ہے کہ ولستم بآخذہ تم خود ان کو لینے والے نہیں، ہاں الا ان تغمضوا فیہ آنکھیں بند کر کے اس کو لے لو تو الگ بات ہے، لیکن اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم اس کو قبول نہ کرو، تو ایسی ردی چیز جو تم قبول نہیں کرتے ہو تو اللہ کے راستے میں کیوں دیتے؟ وَاعْلَمُوا اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ غنی حمید بے شک اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید تعریفوں والا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور اپنی جانب سے فضل کا، واللہ واسع علیم اللہ وسعتوں والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 اور 268 یہ دو آیتیں کل کے درس میں بھی بیان ہوئی تھیں، آدھا حصہ درس کا کل کے دن بیان ہو چکا ہے۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے طیبات خرچ کرنے کا کہا۔ طیبات میں میں نے کل دو مفسرین کی تفسیریں بیان فرمائی تھی۔ پہلی چیز یہ کہ جو مال فی سبیل اللہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، جائز ذریعوں سے کمایا گیا ہو، ناجائز ذریعوں سے نہ کمایا گیا ہو۔ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال کیا ہے؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے، رشوت کا مال ہے، سود ہے، اور اسی طرح جوا ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں حرام مال کے اندر آتی ہیں۔ مشتبہ مال ہے یا کسی کی زمین اور مال غصب کر رکھا ہے، تو یہ سب کے سب غاصب وغیرہ یہ سب کا سب مال جو ہے یہ حرام قطعی ہے، شرعی طور پر قطعی حرام ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور مشتبہ چیزوں جس میں شبہ پیدا ہو جائے تو یہ بھی حرام کے ہی زمرے میں آ جاتی ہیں خرچ کرنے میں، تو اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے، اللہ کو نہ دیا جائے کم از کم۔ اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اس گناہ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہ دو۔ تو اس لیے اس کی مثال یہ دی تھی کہ حرام مال کو اللہ کے سامنے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی گندگی کو لپیٹ کر اللہ کو ہدیہ دے، تو یہ کتنی سخت بات ہے۔ جس حرام چیز کو اللہ گندگی کہہ رہے ہیں، اس کو ناپسند کہتے ہیں اور ہمیں بھی بچنے کا حکم دے رہے ہیں، وہی مال ہم زکوٰۃ دے کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کل مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر آدمی کو پتہ ہو کہ یہ حرام مال ہے پھر جو ہے اس کو صدقہ کرے گا ثواب کی نیت سے، تو اندیشہ ایک کفر ہے، ہو سکتا ہے آدمی کا کافر ہو جائے۔ بالکل اس طرح میں نے مثال بیان کی تھی جس طرح ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں چلا، تو بغیر وضو کے پڑھ لی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چلو معاف ہے، دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو۔ لیکن ایک آدمی جس کو پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہے پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ایسے آدمی جو ہے اندیشہ کفر ہے کہ اللہ کے سامنے ناپاکی کی حالت میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس لیے طیبات، طیب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حلال ہو اور حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا۔ طیب کا دوسرا مفہوم مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو بھی چیز صدقہ کی جا رہی ہے وہ اعلیٰ ہو اور بہتر ہو، نکمی اور ردی چیز جو ہے یہ نہ ہو کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی جائے اور جو نکمی ہو، استعمال کے قابل ہی نہ ہو یا جو پسند نہ ہو وہ بس اس کو یہ صدقہ کر دو، فلاں کو دے دو، اللہ کو راضی کر دو، تو یہ بھی نہ ہو۔ یہ طیب کے دو مفہوم کل بیان ہوئے تھے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا ما کسبتم جو کچھ تم کماؤ اس میں سے خرچ کرو۔
کمائی کے 4 ذریعے ہیں، میں نے کل بیان کیا تھا، 3 ذرائع کل بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا ذریعہ کہ جس میں انسان کی ذاتی محنت، ذاتی مشقت ہوتی ہے، جیسے کوئی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کارخانہ دار ہے، فیکٹری کا مالک ہے، کوئی مزدور ہے، یہ سب ذاتی محنت کرتے ہیں، یہ کمائی کی ایک شکل ہے، اس میں بھی خرچ کرو۔ کمائی کی دوسری شکل جو ہے آمدنی کی، وہ اضطراری ہے، یعنی جس میں ذاتی محنت نہیں ہوتی، بیٹھے بٹھائے مال آ گیا، جیسے کہیں سے ہدیہ مل گیا، تحفہ مل گیا، اور کہیں سے کسی نے وصیت کے ذریعے اس کو مال پہنچا دیا، وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کو یا میرے فلاں دوست کو اتنا مال دے دو، یا وراثت مل گئی، ٹھیک ہے، والد نے کمایا تھا، دادے نے کمایا تھا، بیٹھے بٹھائے ان کو وراثت مل گئی، تو یہ دوسری قسم ہے آمدن کے ذرائع کی۔ اور تیسری قسم ہے پیداوار، جو زمین سے نکلے، اس کو اللہ نے الگ سے بیان فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی 2 قسمیں زمین سے نکلتی ہیں، ایک تو پیداوار ہے کہ جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اس میں 3 قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، غلہ اور اناج بھی ہے، گندم، جو، چاول، مکئی، باجرہ، دالیں، یہ سب جو ہے اناج کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کے پھل اور فروٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ آم، سیب، انار جو ہے یہ سب فروٹ کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کی سبزیاں ہیں، جو ہے آلو، پیاز، پالک وغیرہ، یہ ٹماٹر، یہ سب چیزیں، یہ تینوں کی تینوں چیزیں، قسم کی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اناج اور غلے ہوں، ہمارے لیے سبزیاں ہوں، ہمارے لیے پھل فروٹ ہوں، یہ ساری کی ساری مما اخرجنا لکم من الارض، اللہ زمین میں سے نکال کر ہم کو دیتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک سوال یہ تھا کہ جو اس میں سے کتنا ہمیں دینا ہوگا، تو یہ بھی کل ذکر کیا گیا کہ زمین 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نہری زمین ہوتی ہے، نہر سے، کنویں سے اس کو پانی لگایا جاتا ہے، قیمت جو ہے نہیں لگائی جاتی، بغیر محنت کے، اور دوسرا جو ہے بارانی، اس میں تو محنت ہوتی ہے کہ پانی جو ہے خرید کر لگایا جاتا ہے، ٹیوب ویل سے لگایا جائے، نہر سے لگایا جائے، کنویں سے لگایا جائے، محنت کے ذریعے جو ہے پانی لگایا جائے، تو اس میں 20واں حصہ ہے، 20واں حصہ یعنی 100 میں سے 5 گڈیاں اللہ کے راستے میں دی جائیں، 100 من میں سے 5 من، 100 کلو میں سے 5 کلو، ٹھیک ہے، یہ 20واں حصہ جو ہے۔ اور اگر جس میں محنت نہ ہو، بارانی زمین ہو، بارش اس کو سیراب کرتی ہو، تو اس میں سے 10واں حصہ ہے، 100 میں سے 10 کلو، 100 من میں سے 10 من، ٹھیک ہے، اور 100 گڈیاں ہیں کسی چیز کی، تو اس میں سے 10 گڈیاں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دی۔ تو اور یہ مسئلہ بھی بیان ہوا تھا کہ بعض چیزیں خود رو ہوتی ہیں، خود بخود جو ہے نکل آتی ہیں، گھاس ہے، اور اسی طرح لکڑیاں ہیں، جنگل بنایا جاتا ہے، کانے ہیں، اور جو ہے گوند ہے، سفیدہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ان کو لگایا جائے گا بیچنے کے لیے تو پھر اس پر عشر آئے گا، اگر خود بخود ہو گئی ہیں پھر ان میں عشر نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک شبہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا لیس فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی زرعی پیداوار ہے اور زمین سے ہی نکلتی ہے، اور ہمارے ہاں سبزیوں میں بھی جو ہے عشر ہے، صدقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں، اس کو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا آپ مطلب نہیں سمجھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبزیوں پر عشر بالکل معاف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزیوں کا عشر سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ عاملین وقت آتے ہیں، حکومت اس کو وصول کرے، خزانے میں جائے گی، اور اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں، لیکن عشر کے بارے میں کہ سرکاری خزانے میں عشر جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مالک خود اپنی ثوابدید کے مطابق مستحقین میں تقسیم کر دے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سبزیاں جلد خراب ہونے والی چیز ہے، سرکاری انتظام میں پہنچتے اور پھر تقسیم ہونے تک ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے سبزی کا عشر یعنی 10واں یا 20واں حصہ زمین کے حساب سے مالک کو خود تقسیم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر سبزی کے 10 گڈھے حاصل ہوئے ہیں، 10 پالک کے ہیں، میتھی کے ہیں، دھنیا کے ہیں، 10 گڈھے کسی چیز کے ہیں، تو ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور اگر زمین نہری ہے تو پھر 20واں حصہ یعنی اس کا دیا جائے۔ تو یہی مسلک جو ہے قرآن و سنت کے قریب ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ زرعی پیداوار کا جو نصاب ہے اس کے متعلق فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ 200 درہم سے کم مالیت کی اگر پیداوار ہوتی ہے زرعی، اس پر عشر نہیں ہے،
کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا 5 وسق سے کم اناج پر عشر نہیں، اور 5 وسق 200 درہم کا بنتا ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ حدیث تجارتی مال سے متعلق ہے کہ جس شخص کے پاس تجارت کی غرض سے 5 وسق سے کم اناج ہے تو وہ زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا۔ البتہ زرعی پیداوار کے متعلق فرماتے ہیں کہ زرعی پیداوار چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس پر عشر ضروری ہے، کیونکہ اس کے متعلق حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہاں واضح طور پر فرمایا کہ جو کچھ جو ہے اخرجنا لکم من الارض ومما، جو کچھ بھی ہم تمہارے لیے نکالیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ عشر کون ادا کرے گا؟ مالک جو زمین کا ہے، مالک اراضی، وہ ادا کرے گا یا کاشتکار جو زمین کو کاشت کر رہا ہے وہ ادا کرے گا؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ عشر کی ادائیگی صرف کاشتکار پر آئے گی، مالک اراضی پر نہیں، لیکن فتویٰ اس پہ نہیں ہے۔ فتویٰ یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ عشر کی ادائیگی جو ہے یہ دونوں جو ہے حصہ رسدی کے اعتبار سے دونوں ذمہ دار ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے، مالک نے ٹھیکے پر زمین دی ہے وہ تو ٹھیکہ لے گا، اور کاشتکار جو ہے وہ اپنی کاشت نکالے گا۔ اب جتنا ٹھیکہ اس کا بنتا ہے اتنی وہ عشر دے گا، جتنی باقی اس کو بچ جاتی ہے اس کا عشر وہ دے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ دونوں آپس میں بانٹنے سے پہلے ساری زمین کا جو پیداوار ہے اس میں سے عشر دے لیں، عشر نکالنے کے بعد پھر آپس میں دونوں تقسیم کریں اپنے جس حصے کے حساب سے انہوں نے جو ہے معاہدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو تیسری قسم ہوگی زرعی پیداوار۔ چوتھی قسم آمدن کا جو ذریعہ ہے جو اللہ ہمیں زمین سے دیتے ہیں وہ معدنیات ہیں۔ عام زمین ہو یا پہاڑ ہو، اللہ نے ان میں بڑی کانیں رکھی ہیں، کان ہے، ان میں آپ دیکھیں تانبے کی کانیں ہیں، نمک کی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، لوہے کی کانیں ہیں، سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، تیل اور پٹرول کی کانیں ہیں۔ اسی طرح ریت کے آپ دیکھیں جا کے اٹک کی طرف ہم دیکھتے ہیں ریت کی کانیں نکل رہی ہیں زمین سے۔ تو یہ ساری معدنیات ہیں جو اللہ نے زمین میں چھپا کے رکھی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ کتنی آئے گی؟ ان میں خمس آئے گا، خمس یعنی کل آمدنی کا 5واں حصہ، یعنی 100 ہے تو 100 میں سے 20 روپے، 100 میں سے 20 روپے، 20 پنجے 100، یہ 5واں حصہ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ چونکہ ان اشیاء کی پیداوار پر عموماً محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بیج ہے، نہ پانی ہے، نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، تو اس لیے اس کی کل آمدنی کا 5واں حصہ یعنی 20% ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ ایک مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان کانوں کا مالک کون ہوگا، یہ جو کان نکلتی ہے زمین سے ان کا مالک کون ہوگا؟ چاروں ائمہ میں سے 3 امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ کانوں کا مالک وہ شخص ہوگا جس کی اراضی میں سے، جس کی زمین میں سے معدنیات برآمد ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں، لہذا خمس بھی وہ ادا کرے گا، مالک بھی وہ ہوگا۔ ہاں اگر یہ معدنیات کسی عام جگہ سے نکلیں، کسی جنگل سے نکل آئیں، کسی صحرا سے نکل آئیں، کسی سمندر سے نکل آئیں، تو ان کی مالک اب حکومت ہوگی، حکومت وقت اس کی مالک ہوگی۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام کہتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ کان جو ہے وہ کہیں سے بھی نکلے اس کی مالک حکومت ہوگی، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ انفرادی ملکیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کان کے متعلق کہتے ہیں انفرادی مالک کوئی بھی نہیں ہوگا، وقت کی حکومت ہی اس کی مالک ہوگی۔ بہرحال ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے یہ کان جو ہے تیل کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، جس کی زمین سے نکلے وہی مالک ہوگا، اس کا خمس ادا کرے۔ اب یہ جو ہمارے اوپر زکوٰۃ آتی ہے یہ 4 چیزیں ہوں گی، اس کو آسانی کے لیے سمجھیں، میں اب دوبارہ خلاصتاً سمجھاتا ہوں۔ ایک ہو گیا معدنیات، ایک ہو گئی ہمارے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دینا، ایک ہو گیا زمین کی پیداوار، اس میں 2 قسمیں ہو گئی، بارش والی زمین اور نہری پانی والی زمین، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ ان میں سے جن میں سب سے زیادہ مشقت ہے اللہ نے اس میں زکوٰۃ بھی کم رکھی ہے، اپنا حق کم رکھتی ہے، چلو یار تم محنت۔ اب دیکھیں تاجر جو ہے تجارت کرتا ہے، ہمارے پاس جو مال جمع ہو جاتا ہے، پیسے جمع ہو جاتے ہیں، ہم سال کے بعد، ایک تو اللہ نے کہا اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دو، ایک یہ ہمیں آسانی دے دی۔ دوسرا اللہ نے کہا کہ اپنی ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیاں ضرورت کی ہیں،
گھر ضرورت کا ہے، پلاٹ اگر ضرورت کا ہے بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اسی طرح جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کو بھی نکال دو، ان پر بھی مجھے زکوٰۃ نہ دو۔ پھر تیسری چیز، اگر تمہارا قرضہ ہے تو قرضے کو نکالو، اس میں بھی زکوٰۃ نہ دو۔ پھر پیچھے جو مال بچ جائے اس میں سے سال کے بعد 2.5% مجھے زکوٰۃ دو۔ یہ چونکہ ہم محنت سے کماتے ہیں، بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس میں ہمیں آسانیاں بھی بہت زیادہ دے۔ اب سب سے کم زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے، پیسے کی زکوٰۃ ہے، جو سال بعد دینی ہوتی ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ اب دوسری اس سے کم جو محنت ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ نہری زمین میں، جو نہر والی زمین ہے اس میں اللہ نے 20واں حصہ رکھ دیا کہ 100 میں سے جو ہے وہ 5 روپے، جو ہے 100 میں سے 5 روپے آپ مجھے دو۔ اور تیسری چیز بارانی زمین ہے، اس میں اور محنت کم ہوتی ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے تو سیراب ہو جاتی ہے، بیج ڈال کے ہم آ جاتے ہیں، جا کے فصل کاٹ لیتے ہیں، تو اس لیے اس میں 100 میں سے 10 روپے مجھے دو۔ یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز ہو گئی معدنیات۔ معدنیات میں تو محنت ہے ہی نہیں، آپ نے زمین کھودی، نیچے سے تیل نکلا ہے، آپ نے زمین کھودی، نیچے سے سونے اور چاندی اور لوہے اور نمک کی کانیں نکل آئیں، تو اس میں اتنی محنت نہیں تھی، تو اللہ نے کہا کہ 100 میں سے 20 روپے خمس جو ہے وہ مجھے دو۔ تو یعنی جس میں جتنی محنت کم ہوگی اس میں جو ہے اللہ کا حق زیادہ ہو جائے گا۔ تو مال میں سے روپے میں سے 2.5%، 2.5 روپے، اور نہری زمین میں سے 100 روپے میں سے 5 روپے، اور بارانی زمین میں سے 100 روپے میں سے 10 روپے، اور معدنیات میں سے 100 روپے میں سے 20 روپے۔ یہ آسانی کے لیے آپ سمجھ لیں، یہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے، اور یہ ہم نے ہر جو ہے آدمی کو سمجھنا ضروری ہے، اس نے دینی ضروری ہے۔ اب یہاں اللہ نے یہ فرمایا، اب ان چاروں آمدن کے 4 ذرائع میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا، یا آپ تاجر ہوں گے، یا کسی جگہ ملازم ہوں گے، ٹھیک ہے، یا دوسری چیز آپ کی زمین ہوگی، کاشتکار ہوں گے، یا جو ہے معدنیات کے مالک ہوں گے۔ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی ایک چیز سے کما رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی تم کماؤ، جو کچھ بھی ہم نے تمہارے لیے مما اخرجنا لکم من الارض، زمین میں سے نکالا ہے، اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ردی چیز مجھے نہ دو، خبیث، نکمی اور ردی اور بالکل ضائع اور فالتو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو۔ تیمم یہ ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، منہ تنفقون، کہ تم وہ گھٹیا چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو یہ ناپاک چیز کو بھی جو ہے خبیث کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں آ گئی کہ ردی بھی نہ ہو اور ناپاک بھی نہ ہو، صاف ستھری اور قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالت یہ ہے کہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو۔ اگر یہی ردی چیز کوئی تمہیں ہدیہ کرے تو تم نہیں لوگے، کہوگے کہ مجھے کیوں دیتے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں ہاں الا ان تغمضوا فیہ، اگر تم آنکھیں بند کر کے لے لو تو یہ تو تم لے سکتے ہو، ورنہ ایسی چیز تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کرتے ہو۔ کل میں نے بیان کیا تھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 34 پارے میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو۔ اب پاکیزہ چیز کے سلسلے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اللہ قبول نہیں کرتا، ولا صدقۃ من غلول، اور خیانت کے مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ تو خیانت کیا ہے کہ جتنا بھی حرام مال ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے، اسی طرح جو ہے حرام مال سے اللہ صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے آگے اللہ نے فرما دیا وَاعْلَمُوا، یہ بات اچھی طرح جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہارے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، تاکہ آج تم صدقہ کرو گے تو آخرت میں وہ تمہیں فائدہ دے گا، آخرت میں مستفید ہوگے۔ یہ دنیا میں قوم کے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی اعانت کا ایک ذریعہ ہے، نیز تمہارے اپنے اخلاق میں بھی اس کی وجہ سے تمہارے اخلاق بھی بلند ہوں گے، اللہ تم پر سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ حمید ہے، یعنی تمام خوبیوں کا، تمام تعریفوں کا مالک وہ خود ہے۔ تم اچھا کام کرو یا برا کام کرو، وہ بے نیاز ہے۔ تمہارے اچھے اعمال نہ اس کی خدائی میں اضافہ کر سکتے ہیں،
اور نہ تمہارے برے اعمال اس کی خدائی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کر کے اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے انعام دیا تھا اور مجھے پھر اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اب توفیق دے دی ہے تو اپنی رضا کے لیے اس کو قبول بھی فرما۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، خرچ کیا جائے اور خرچ کرنے کے بعد اللہ کا اس پر شکریہ ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کی جائے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اچھا خرچ بھی کر دیں، حلال بھی ہو، لیکن اللہ نہ قبول کریں کسی وجہ سے، تو اس لیے وقت کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بیت اللہ جیسے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں، تو کتنا اخلاص ہوگا پیغمبروں میں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سب سے پہلی دعا فرمائی ربنا تقبل منا، اے اللہ اس ہماری محنت کو، اس جو ہے ہماری مشقت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ تو قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں شیطان بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، دونوں کی الگ الگ باتیں ہیں، اب تم یا تو شیطان کا شکار ہو جاؤ گے یا اللہ کی بات مانو گے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو انسان غریب ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے، یہی دو چیزیں ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب بھی ہو امیر بھی ہو۔ تو اب غریبوں کو شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر مال تھوڑا ہے تو بہکاتا ہے، بھئی یہ مال تم اگر صدقہ دے دو گے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تم مفلس ہو جاؤ گے، دوسروں کے محتاج بن جاؤ گے۔ تو حضور نے فرمایا جب اس قسم کا خیال آئے تو سمجھ لینا چاہیے یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر مال تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے اگر 1 روپیہ بھی ہے تو آدھا روپیہ 8 آنے جو ہے اس میں سے اللہ کے جو ہے 10 روپے پڑے ہوئے ہیں تو 5 روپے اللہ کے رستے میں دے دو، ٹھیک ہے۔ تھوڑا مال بھی ہے تو شیطانی وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، اللہ بقیہ مال میں برکت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، شیء کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی، یعنی 10 روپے ہیں اس میں سے 1 روپیہ بھی دیتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تھوڑا دے رہا ہوں، اللہ کے ہاں تھوڑے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوتا، اور ایک کھجور حضور نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کے صدقے جو ہے رستے میں دیتا ہے، اللہ اس کو احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا زیادہ اللہ کے نہیں، اس کے پاس حلال اور طیب مال اور اخلاص چلتا ہے، جو حلال مال لے کے آیا اخلاص نیت کے ساتھ اس کے ہاں اس کی وزن کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے فہو یخلفہ، وہ اللہ اس کے پیچھے لے کے آئے گا، اس تمہیں دوسرے ذریعے سے کوئی نہ کوئی مال دے دے گا۔ اور اگر آدمی دوسرے نمبر پر اس کے پاس وافر مال ہے، وہ مالدار آدمی ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو دوسرے طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ کہتے ہیں پھر اس کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے مالداروں کو دیکھا ہوگا جب مال آتا ہے تو فحاشی کے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو کہتا ہے فکر نہ کرو، بہت مال ہے، خوب خرچ کرو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، دنیا بار بار میں دنیا نہیں ملتی، یہاں آنا نہیں ہے، ایک ہی دفعہ آئے ہو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ اور پھر وہ کھیل تماشے آپ دنیا داروں کو دیکھیں گے، کوئی بٹیرے رکھ رہا ہے، کوئی تیتر رکھ رہا ہے، کوئی کتے پال رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کتوں کی لڑائی کرا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بیل دوڑا رہا ہے، ان پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے کھیل تماشوں پر ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ اور فضول رسم و رواج پر دیکھیں، شادی کی رسمیں ہوں، غمی کی رسمیں ہوں، یا دوسری معاشرے کی رسمیں ہوں، رسموں پر ان کے پیسے، منگنیوں پر لاکھوں روپے منگنی، اور اسی محلے میں پڑوسی جو ہے اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا، غریب ہے، لیکن اس کی منگنی پر جو ہے، اس کے بیٹے کی منگنی پر جو ہے، منگنی کی رسم پر جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو جب امیر ہے تو پھر اس کو جو ہے دوسری طرح بہکاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ہمیں بتا دیا، اور اللہ ہم سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے، گناہ معاف فرمائیں گے، دنیا میں بھی برکت دیں گے، آخرت میں بھی اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، بلکہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اس کے احکام کی بجا آوری کرو اور دائمی فلاح پا جاؤ۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ انہیں کئی گنا دگنا چگنا کر کے دنیا میں بھی لٹاتا ہے، اور علیم
وہ ہر ایک کو جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر سے نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تمہاری نیت بھی اللہ کے سامنے ہے، جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اللہ کی قربتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی اور اس کو سیکھنے سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ دنیا بھی وسیع عطا فرمائیے، آخرت کے اندر بھی وسعت اور بھلائیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور نظام حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ملک سمیت پوری دنیا کے باطل نظاموں پر اپنے نظام کو غالب فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو پورا فرمائیے، جو حاجات والے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، ایمان والی زندگی، ایمان والا خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا